السلام علیکم ناظرین، میں ہوں البینہ غور، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، عید سے پہلے آپ اپوزیشن کا ایک سٹانس دیکھ رہے تھے جس میں وہ کانسٹنٹلی کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ سے باہر ایک پریشر بلڈ اپ کریں گے، حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے۔ لیکن عید کے فوراً ہی بعد ہم نے دیکھا کہ وہ تمام تر اپوزیشن کے ممبران جو کہ کہہ رہے تھے کہ وہ حکومت کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور ان کا گٹھ جوڑ بھی کافی مضبوط دکھائی دے رہا تھا، اور افطار پارٹیز کے اوپر کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے دکھائی دیے، اور بعد ازاں انہوں نے کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی کھلی جو ہے سپورٹ بھی کی۔ لیکن اب بالکل مختلف سٹانس دکھائی دے رہا ہے، ان کی پکڑ دھکڑ کے بعد اب یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ وہ ضرور حکومت کے اگینسٹ بات کریں گے، حکومت کے اگینسٹ کھڑے رہیں گے، لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم کسی بھی قسم کے پریشر میں حکومت کے اپوزیشن کے نہیں آئیں گے، اور اپنا بجٹ بھی ریلیز کریں گے، تمام تر کام کریں گے اپنے، اور ان کو NRO بھی نہیں دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم قرضوں کے حوالے سے بات کریں، قرضوں کی انکوائری کے حوالے سے، تو وہ نیب کے ڈیپٹی چیئرمین نیب حسین اصغر کمیشن کے سربراہی کریں گے، وہ سربراہ ہوں گے اس کمیشن کی۔ اس کمیشن کے حوالے سے کافی سارے کنسرنز ہیں اپوزیشن جماعتوں کو، اس پہ بھی کچھ بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر جعلی اکاؤنٹس کے حوالے سے ہم بات کریں تو چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں کہ جعلی اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن کرنا سخت جرم ہے، یعنی کہ یہ ایک ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے، یہ ان لافل ایکٹ ہے۔ دوسری جانب بجٹ ہم منظور کرا لیں گے کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب، اور کابینہ کو کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کے پریشر میں آپ نہ آئیں۔ ان تمام تر موضوعات پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو ممبرز ہیں، کیا وہ اپنا گٹھ جوڑ اتنا مضبوط فارم کریں گے اور کھلاڑیوں کو جو ہے کسی مصیبت میں لے کر آئیں گے، کھلاڑیوں کو پریشان کریں گے، یا صرف اور صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے تحریک چلائیں گے۔ آج کے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں حسین تھیبو صاحب جو کہ اینالسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کے موجود ہیں گل رانا صاحبہ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ریپرزینٹیٹیو ہیں، اور ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف سے سربلند خان۔ السلام علیکم، آپ دونوں کو فارملی پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں۔ حسین تھیبو صاحب، آپ سے آغاز کروں گی تھوڑا سا، کیونکہ اینالسٹ جو ہوتے ہیں وہ اوور آل بات کرتے ہیں، کوئی ایک سٹانس ان کا نہیں ہوتا، پھر میں بڑھوں گی گل رانا صاحبہ کی جانب بھی کہ ان کا کیا سٹانس ہے۔ آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہوں گی قرضوں کے حوالے سے جو انکوائری کمیشن ہے، اس کے اوپر اپوزیشن کو کچھ تحفظات ہیں، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اچھا الوینا، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ میں سب سے پہلے اس پہ گزارش کر لوں کہ یہ جو کمیشن بنائی گئی ہے، اس کو بیسیکلی جو 2008 میں پاکستان کے اوپر قرضے تھے وہ تقریباً 6,900 ارب یہ لون تھا۔ جب پی ٹی آئی نے گورنمنٹ کو ٹیک اوور کیا تو اس وقت یہ لون بڑھ کے چلا گیا 28,000 ارب۔ اچھا، یہ جو کمیشن بیٹھ رہی ہے، یہ کمیشن بیٹھ رہی ہے کہ اس کو انکوائری کریں گے کہ یہ لون کیسے بڑھا۔ اچھا، اس میں انفارچونیٹ یہ ہے کہ جس دن سے پی ٹی آئی آئی ہے اس کے بعد یہ 28,000 سے یہ 33,000 پہ چلا گیا ہے۔ اچھا، اب اس کا جواب کون دے گا؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اچھا یہ لون کیسے بڑھتا ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا کہ یہ ایک تو ہم لون لیتے ہیں، باہر سے ہم قرضہ لیتے ہیں۔ لیکن حسین، کیا پی ٹی آئی نے اب تک جتنا بھی قرض لیا، کیا اس کا ایک پروپورشن، ایک ایکوریٹ ریشو نہیں بتایا کہ ورلڈ بینک گئے یا جدھر بھی وہ فردر گئے، بالکل انہوں نے IMF سے ان کی جو بات چیت ہو رہی ہے وہ تو تمام تر لیکن اس میں بات یہ نا الوینا، اس میں جو میکسیمم جو ریشو بڑھا ہے وہ ڈالر نے فلیکچویٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے بڑا اتنا لون نہیں لیا ہے جتنا ڈالر فلیکچویٹ کیا ہے۔ ڈالر اوپر گیا ہے تو لون، تو پچھلی حکومت بھی یہ آپ کو ایکسپلینیشن دے دے گی۔ اچھا، دوسری بات، لیکن حسین اگر ہم پرانی حکومتوں کا ڈیٹا نکالیں تو وہ بالکل کلیئرلی ایک بات واضح ہوتی ہے اس سے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو ڈالر کن ریٹس کے اوپر ملا، 60s میں سے ڈالرز تھا، اور یہ کچھ ہی سالوں کے اندر 60 سے 100 پر ایکسیڈ کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایون جو ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی پی ایم ایل این کی، انہوں نے کیا حال کیا؟ بالکل ٹھیک ہے، اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ ہمارے پاس ریزروز نہیں تھے، ہمارا ایکسپورٹ، وہ آپ کو، میں ان کی کوئی فیور نہیں کر رہا ہوں، میں اس ایک کمیشن کا میں آپ کو ابھی سے خلاصہ بتا رہا ہوں کہ اس سے ریزلٹ نہیں نکلے گا۔ آپ سب سے پہلے جو آپ کے پاس کیسز آئے نا، آپ ان کیسز کے اوپر کام کریں تو وہ بہتر ہے۔ دیکھیں یہ لون کیسے بڑھا، لون بڑھا کہ آپ نے لون لیا، آپ کا ڈالر نے فلیکچویٹ کیا، ڈالر نے کیسے کیا، وہ تو آپ کو حفیظ شیخ بتا دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کہتی ہے، اور جو تمام تر اینالسٹ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹریٹجی اپنائی گئی تھی وہ آرٹیفیشل کرنسی کنٹرول کی اسٹریٹجی تھی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان۔ اچھا، تو 5 سال کا جواب حفیظ شیخ دے گا؟
اچھا ہم تو کہہ رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ کمیشن بنائیں، دودھ کا دودھ ہونا چاہیے، پانی کا، اس ملک میں کوئی چینج آئے، لیکن اس میں یہ ایک فیکٹر انوالو ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے جو ہم باہر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے، کسی کو جو ہے وہ بس صرف اس کو، آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے اپوزیشن کے اوپر پریشر ہاں جی، یہ دیکھیں میں آپ کو ایک اس میں گزارش کر لوں کہ جو نیب کا آرڈیننس ہے نا، نیب کو آپ ختم کریں، آپ احتساب ادارہ نیا بنائیں۔ اچھا، جو لوگوں سے کمیشن تھا، نیب بنا، نیب سے تحفظات ہیں اپوزیشن جماعتوں کو، لیکن انہوں نے کچھ کیا نہیں۔ اس نیب کے لیے گلرانہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ کیا کہیں گے اس کمیشن کے حوالے سے؟ آپ لوگ کو کس وجوہات کی، ان وجوہات کی بنا پر تحفظات ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہتی ہوں میں کہ مجھے آپ نے انوائٹ کیا ہے یہاں پر، اور کچھ چیزیں اب ایسی ہیں کہ اب تو سوالوں کے بجائے نا جوابات کا دل چاہتا ہے کہ سوال جو آئے وہ خود ہی اپنا جواب ہے۔ میں کیا بتاؤں کہ نیب کے سے جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہو رہا ہے، یہ تو بالکل ایسے ہو رہا ہے کہ بالکل میدان صاف کر کے ہم اکیلے رہ جائیں اور پھر ہمارے جو دل میں آئے وہ ہم کریں۔ اب اس کو آپ نیب کو ذمہ دار ٹھہرا دیں، حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا دیں، جس کو مرضی ذمہ دار ٹھہرا دیں، آ کے اگر اپنا خاموشی سے کام کرتے، جو اسٹریٹجیز آپ لے کر آئے تھے، جو سوچ آپ لے کر آئے تھے، جو باتیں آپ نے کہی تھیں، جو آپ نے وعدے کیے تھے، اگر آپ اس پہ فوکس رہتے تو میرا خیال میں زیادہ اچھا تھا۔ ہماری پارٹی، میں اس لیے کہوں گی پیپلز پارٹی، کبھی بھی چیئرمین صاحب نے ہمارے کبھی نہیں کہا کہ جی ہم کسی کے خلاف چل پڑیں گے اور کسی کے خلاف نہیں چل پڑیں گے، یا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ کچھ حرکتیں ایسی ہوئی ہیں جو سب دیکھ رہے ہیں، ہم کیا دیکھ رہے ہیں، سبھی دیکھ رہے ہیں۔ پی ایم ایل این کے اگینسٹ تھے آپ لوگ اور اب اتنا مضبوط گٹھ جوڑ۔ اچھا جی چلے جی میں بھی بتا دیتی ہوں، یہ جو ہماری محترمہ فاروق اوان جو ہیں، فردوس عاشق اوان جو ہیں، وہ تو میں تو ان کو اگر یہ کہوں کہ وہ ہماری بلی ہم ہی کو میں آؤں تو برا نہیں ہوگا کہ وہ جب ایسا تو ہوا کرتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ کل میں نے سینیٹر صاحب سے بھی بات کی، سینیٹر کریم خواجہ صاحب سے، کہ اگر آپ کو فردوس عاشق اوان صاحبہ سے ایشوز ہیں تو آپ لوگوں نے کیوں ان کو جو انہوں نے جو کرپشن کی تھی کیوں اس وقت آپ نے ایڈریس نہیں کیا، کیوں چھوڑ دیا؟ پی ٹی آئی کی حکومت میں وہ اب آ گئی تو ٹھیک ہے، اب آپ لوگ کو جو اس پر ایشوز ہو رہے ہیں کہ یہ تو کرپشن کر چکی ہے۔ نہیں، آپ ان کو دیکھیں نا، وہ کس جوش و خروش سے جو ہے وہ بات آپ گٹھ جوڑ کی کر رہے ہیں نا، تو کیا ان کا کیسا گٹھ جوڑ تھا؟ تو یہ تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ کسی سے آپ کی کبھی اگر جو صحیح بات ہے اس پہ اگر کسی کا الائنس ہو جاتا ہے تو اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی غلط بات کے اگینسٹ اگر آپ کچھ دو لوگ مل بیٹھتے ہیں تو یہ کہاں کی غلطی ہے؟ لیکن آپ ان لوگوں کو تو دیکھیں جو ہماری ہی پارٹی سے سیکھ کر اور آگے جا کر ہمارے ہی حربے جو ہے وہ ہم پر اگر آزما رہے ہیں، وہ تو اس کا کہاں تک جو ہے۔ آپ یہ بات مانتی ہیں کہ پی ایم ایل این نے نیب کو آپ کے خلاف استعمال کیا، پیپلز پارٹی کے خلاف؟ دیکھیے میں تو صرف یہ جانتی ہوں، جب زرداری صاحب کی حکومت تھی کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ حکومت پر آ کر آپ اپنے کام کو فوکس کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی فار انسٹنس اگر کوئی پولیٹیشین کسی اپنا کام بھی تو کریں، اپنا کام بھی تو کریں۔ انہوں نے جو پیریڈ دیا ہے اس میں اپنا یہ ایک سال تو رکھا ہی نہیں۔ کوئی اگر ان سے جا کے پوچھے کہ آپ نے 300 ایکڑ اللہ جانے کتنے ایکڑوں پہ جو ان کا گھر ہے، کیا ایک بیٹ بلے سے ایک گیند بال سے اتنا کچھ جمع کر سکتے ہیں آپ؟ کیا آپ کی جو باجی، ہم ایسی چیزیں جب آتی ہیں سامنے تو ان کو کیوں سیٹ اسائڈ کر دیا جاتا ہے؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی۔ ایک فرسٹ کلاس کرکٹر سے پوچھا جس کا انہوں نے مجھے بتایا بہت ڈیٹیل میں، حساب انہوں نے مجھے پورا دیا کہ یہاں پہ کرکٹ کھیلنے والے کا ₹1,00,000 بھی نہیں ہوتا اگر وہ کسی پرائیویٹ کمپنی سے کھیلتا ہے، جبکہ وہ لندن سے اگر کھیلتا ہے یا انٹرنیشنل لیگ میں جاتا ہے تو اس کا کتنا ہیوی اماؤنٹ ان کو ملتا ہے۔ تو یہ بلے سے اور یہ بیٹ سے بالکل بنانا درست ہے، لیکن منی ٹریل پیپلز پارٹی پی ایم ایل این نہیں دے رہا۔ اچھا تو پھر اگر جب ان کی بہن کی بات آتی ہے تو پھر کوئی آواز ہی نہیں اٹھتی ہے، آواز ہی نہیں اٹھتی ہے۔ لگتا ہے اسلام کی کوئی خاتون ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ آئی ڈونٹ نو وائی۔ اگر ہے تو پھر سب کے لیے ہے نا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سر بلند خان صاحب آپ کو پروگرام میں ویلکم کریں گے۔ گلرانہ صاحبہ کہتے ہیں کہ جب سب کے لیے جو ہے لا از لائک ایکول فار ایوری ون، کسی سے اوپر نہیں۔ تو آپ لوگ کی طرف جب بات آتی ہے، آپ لوگ کی جانب جب انگلیاں اٹھتی ہیں آپ کے پولیٹیشنز کی جانب تو وہ بات دب جاتی ہے۔ دوسری جانب میں آپ سے جاننا چاہوں گی قرضوں کی انکوائری کے کمیشن کے حوالے سے کہ کیا تحفظات آپ کو دکھائی دیتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کی، کہ کیوں وہ خوش نہیں ہیں اس سے اور کیوں وہ چاہتے ہیں کہ اگر ٹائم پیریڈ کی بات کریں تو 20 سے 30 سال کا ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ الوینا آپ کا پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے، اور بڑا سمپل سا جواب ہے اور بڑا مشہور جواب ہے اس کا کہ اس ملک کے اندر اگر کسی دو جماعت نے ایک دوسرے پر کرپشن کے چارجز لگائے اور سخت ترین لگائے اور جیلوں میں 11 سال کی سزائیں کٹوائی
تو وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دو ہی وہ جماعتیں تھیں جو آپ ابھی اگر آپ کے پاس کوئی کلپس وغیرہ ہیں تو آپ خدارہ چلا لیں تاکہ میری بہن کو بھی پتہ لگے کہ آپ ہی کے بیانیہ تھا. نہ تو کیسز ہم نے بنائے نہ بیانیہ ہمارا تھا, ہم تو احتساب کی بات کر رہے تھے, اکراس دا بورڈ بات کر رہے تھے. بالکل 2015 کے ہیں, 16 کے ہیں, اور یہ کیسز نون لیگ کے دور میں بنے زرداری صاحب کے اوپر, ہم نے نہیں بنائے. ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ احتساب اکراس دا بورڈ ہو جس میں کوئی بھی آئے اس میں ڈزنٹ میٹر. اب دہشت گردی ہوتی دو طریقے سے, ایک جو اسلحہ لے کر نکلتے ہیں اور وہ دہشت گردی کرتے ہیں, ایک معاشی دہشت گردی ہے جو غریبوں کے پیٹ پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے, جو حکومت وقت کے خزانے پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. تو بڑی افسوسناک بات ہے, ملک اس وقت معاشی دیوالا ہونے کی پوزیشن میں آ گیا ہے. ان کے ذمہ دار کون ہیں؟ جو اقتدار میں رہے ہیں, جو 30 سال سے اقتدار میں, یا تو صوبے میں یا تو فیڈرل میں. تو جواب تو انہوں نے دینا ہے, 3 باریاں تو انہوں نے لی ہے, ہم تو نہیں ہیں, ہمیں تو 8-9 مہینے ہوئے ہیں, ہم سے سوال کر رہے ہیں. میرے بھائی حسین تھیبو صاحب نے بات کی, بڑی اچھی بات کی, ہم اپنے کیے کا حساب دیں گے, ان سے کیے کا حساب لیں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کوئی بھی آئے کرپشن کے کیسز اگر ہمارے پارٹی کسی فرد کے اوپر ہیں, یہ جائیں پرسو کریں, ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے. ہم اپنے بندے کو ہم نے ابھی اپنے ایک وزیر پنجاب کے ایک وزیر کو ہم نے اس میں ان کے خلاف ریفرنس کیا, ان کو بھی گرفتار کروایا. علیم خان جو ہے وہ بھی گرفتار ہوئے. جو ریفرنس ہوگا اکراس دا بورڈ ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ پرسو کریں, پیپلز کے پارٹی کے لوگ پرسو کریں, نون لیگ کے لوگ پرسو کریں. جس طرح کہ خان صاحب نے جب 4 حلقوں کی بات کی اور اس کے بعد پاناما کا کیس آیا تو خان صاحب نے صرف یہ ڈیمانڈ کی کہ ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ کمیشن بننا چاہیے, اور اس کی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے کہ کرپشن انہوں نے کی ہے یا نہیں کی ہے. منی ٹریل لائیں, یہ پیسہ گیا پاناما, جو میفیئر کے فلیٹ خریدے گئے. ہماری محترمہ مریم صاحبہ نے کہا میرے تو لندن تو چھوڑو, ہمارے تو پاکستان میں بھی کوئی فلیٹ نہیں ہے. بعد میں جب فلیٹ پہ فلیٹ نکلتے گئے تو پھر وہ چپ ساتھ گئے, پھر قطری خط آیا تو پھر ان کے اسٹیل میل کا وہ آیا معاملہ آیا, اور جو ان کی پھر دوستیاں نکل آئی, تو یہ جواب ہی نہیں دے پائے سب چیزوں کے. تو کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے, ان کو جواب دینا پڑے گا, اکاؤنٹیبل اکراس دا بورڈ. اگر فوج اپنے اندر احتساب کر سکتی ہے, اپنے لوگوں کو یہ تختے دار پہ لٹکا سکتی ہے, تو وہ تو ایک مثال ہے نا. اگر ججز بھی ہو, ہمیشہ پولیٹیشنز کہتے رہے ہیں کہ یہاں اس ملک میں صرف سیاستدانوں کا احتساب ہوا ہے, تو کیا ججز کا احتساب ہوا, کیا غلط ہو رہا ہے؟ کہیں بھی کوئی بھی کرے غلط کام, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی اچھا برے کی بات کر رہے ہیں, کوئی بھی غلط کرے, یہ پاکستان مزید اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم اتنے قرضے میں ڈوب چکے ہیں کہ ہم یا تو ہم نے غریبوں کو ریلیف دینا ہے مزید قرضے لے کر, یا ہم نے اس پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. ٹیکسز کے بوجھ آئیں گے, ظاہر ہے کلیکٹیو کہاں سے ہوگی, کہاں سے ہم قرضے کی قسطیں دیں گے, جو انہوں نے لیا ہوا قرضہ ہے, کہاں سے ہم یہ ساری چیزیں کریں گے. صرف یہ بتا دیں, آپ نے علیم خان کہا یا علیمہ خان کہا؟ دونوں, شاید میں نے سنا. میں دونوں کی بات کر رہا ہوں. کوئی بھی اکراس دا بورڈ. علیم خان جو ہے ہمارے ابھی ریسنٹ جیل سے وہ ضمانت پہ آئے ہیں. ایک کیوں نہیں لگ سک رہا, الف کیوں نہیں لگ رہا اس میں؟ کیوں نہیں لگے گا, آپ نہیں لگ رہا, کہاں کیوں نہیں کریں گے؟ دیکھو میں بتاتا ہوں, میری بہن کبھی وہ کبھی سیاسی عہدے پہ نہیں رہی ہے. کبھی خان صاحب اگر وزیر اعظم ابھی بنے ہیں تو وہ ان کا جو آپ کا جو الزام ہے اس سے پہلے کا ہے. تو خدا رہا آپ جائیں, کورٹس ہیں, کورٹس ہیں, آپ کورٹس پہ بلیو کرتے ہیں, تو کیوں نہیں جاتے آپ پرسو کریں, آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے آپ لائیں, کوئی بھی ہو ہمارے اکراس دا بورڈ. حسین تھیبو صاحب, بجٹ اجلاس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم پریشر کریٹ کریں گے, نیشنل اسمبلی کا اجلاس جو ہے بجٹ جو ہے اپروو نہیں ہونے دیں گے. دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کابینہ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم اس کو اپروو کرا لیں گے. دیکھیں جی, میں اس پہ گزارش کر لوں کہ یہ جو ہاؤس میں جتنے بھی 342 ممبرس بیٹھے ہیں, یہ الیکٹیبلس ممبر ہیں, یہ 22 کروڑ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو خدا را یہ اپوزیشن کو بھی سوچنا چاہیے, یہ گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ اس طرح سے بیٹھ کے وہاں لڑ رہے ہیں, وہاں شور کر رہے ہیں, تو ہم اس سے کیا سبق لیں؟ سوال ہوتا ہے اپوزیشن, ہم بچوں کو کیا سکھائیں, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مطلب ہمارا جو جنریشن ہے, ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں, اگر وہ ٹی وی دیکھیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے. دیکھیں نا, خواجہ آصف صاحب کتنے سینئر لیڈر ہیں, اور ان کو کیا زیب دیتا ہے اس قسم کا؟ وہ ٹھیک ہے آپ پروٹیسٹ کریں, آپ بالکل پارلیمنٹیرینز ان کو حق ہے پروٹیسٹ کا, لیکن اس قسم کا پروٹیسٹ کہ حکومت کو مطلب دیکھیں. دوسری میں گزارش کر لوں کہ سندھ گورنمنٹ نے اپنے ہاؤس کو سب جیل بنا دیا. بھائی خدا را
कोई तो खुदा का खौफ करें। देखें सब वहाँ पे अपेयर होंगे, सब जेलर होंगे, सब कैदी होंगे। अच्छा देखें, उसको सब जेल बना दिया है। कैसी तरीका, मतलब दुनिया में अगर किसी के ऊपर करप्शन के इल्जामात भी आते हैं तो वो रिजाइन दे के जाते हैं। अभी मैं बताऊं, अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, रोमानिया का एक पावरफुल सियासतदान था, उसके ऊपर करप्शन के केसेस हुए। वो ना तो उसके पीछे कोई जीए भुट्टो, ना तो उसके पीछे कोई मियां दे नारे वजन के, कुछ भी नहीं। वो खुद कोर्ट में पेश हुआ, लोगों ने उसके सामने हथकड़ियां दिखाई कि आप हमारे इलेक्टेड मेंबर थे और आपने करप्शन की। जब उसके ऊपर सजा हुई तो एक आदमी ने उसके टॉयलेट का टिश्यू पेपर उसके गाड़ी के ऊपर लपेटा कि आपकी ये हमारे सामने ये हैसियत है। तो अच्छा, हमारी जो कौम है उसमें तो एजुकेशन है ही नहीं, अवेयरनेस है नहीं। वो तो वडेरे के पीछे, वो तो चौधरी के पीछे, खान के पीछे लगे रहते हैं कि उसने बस मुझे नौकरी देनी है, उसने मेरा जमीन करानी है, उसने थाने। तो इनको खुद को सोचना चाहिए हमारे इलेक्टेबल्स। आज मुझे पता चला कि सीएम साहब के भी शायद वारंट इशू होने वाले हैं या हो रहे हैं, एक और 2 मिनिस्टर। तो खुदारा स्टेप डाउन करें, आप जाएं अपनी इन्वेस्टिगेशन करें। जैसे मेरी बहन कह रही थी अभी कि वो सियासी कैदी, भाई सियासी कैदी किस चीज के? भाई करप्शन के कैदी हैं वो। खुदारा उनको सियासी कैदी ना कहें, जब तक उनको कोई प्रूव नहीं हो जाता ना, आप उनको स्टेप डाउन करने दें। लेट कोर्ट टू डिसाइड। दूसरी बात यह है कि जो नेब है, नेब से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, नेब जीरो क्रेडिबिलिटी। अच्छा। सबसे पहले तो जावेद चौधरी के आर्टिकल की इन्वेस्टिगेशन तो कराए ना। उसने 2 आर्टिकल लिखे। उसने कहा जी नेब चेयरमैन साहब ने मुझे कहा है कि अगर मैं चाहूं तो 10 दिन के अंदर हुकूमत गिरा दूं, अगर मैं गवर्नमेंट के लोगों के, बैठे लोगों के मैं केसेस खोलूं, मैं उसमें मालम जब्बा, मैंने उसमें बिलियन ट्री, मैंने उसमें जो डिफेंस मिनिस्टर उसके केस खोलूं। मैं यहाँ पे ब्रेक लूंगी हुसैन। ब्रेक के बाद मैं गुलिराना आपसे भी जानना चाहूंगी कि आपकी क्या राय है बजट इजलास के हवाले से, और बजट क्यों आखिर आप लोग नेशनल असेंबली का अप्रूव नहीं होने दे रहे, और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है बेसिकली। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे नैब के हवाले से जो प्रोसीडिंग्स हैं डिफरेंट पॉलिटिशियंस के ऊपर, उस पर साथ ही साथ मैं सवाल छोड़कर गई थी गुलिराना साहिबा की जानिब के बजट के हवाले से वो क्या कहेंगे, और अपोजिशन आखिर क्यों बजट अनाउंस होने के मुखालिफ है, वो क्यों कहती है कि वो अनाउंस नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब हुकूमत का ये क्लियर स्टांस है कि वो बजट अप्रूव कर लेंगे। जी गुलिराना साहिबा। देखिए, हुकूमत के लिए तो सबसे ज़्यादा मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती, किस इतने ज़ोर और शोर से वो हर बात को कहते हैं कि हमारा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, एवरीबडी नोज इट, कि अगर मेरा बस चले, अगर हमारा बस चले और अगर हमें ये करना पड़ा तो हम 60,000 लोगों को जो है वो खड़े करके गोली से उड़ा देंगे, अगर हमारा ये हम ये कर देंगे। इतनी ऑथेंटिकली वो सब कुछ कहते हैं। तो बजट अप्रूव करा के रहेंगे तो करा लीजिए। लेकिन मुझे वो जुमला अभी तक याद आता है कि जब किसी ने कहा था कि जिस मुल्क की गैस और पेट्रोल बढ़ जाए तो उस मुल्क का वजीर आजम जो है वो करप्ट होता है। I just don't understand. तो फिर आप अपने सर्कमस्टांसेस में कुछ और बात कहिए, दूसरे के सर्कमस्टांसेस आ जाएं तो कोई और जुमला दे दीजिए, तीसरे के आ जाएं तो कोई और बात कर दीजिए। तो कहाँ तक बहस करेंगे? अगर आपकी हर बात ही ठीक है तो फिर तो यही है कि यू आर द बेस्ट, यू आर राइट। इस वक्त बजट को क्यों आप लोग अपोज कर रहे हैं? क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? क्या नहीं, मुझे बताइए कौन सी ऐसी चीज़ उसमें अगर आप कह रहे हैं, अभी जैसे हुसैन साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा अमीर दुश्मन बजट है, गरीब दुश्मन बजट और अमीर दुश्मन बजट। कोई ऐसी चीज़ जो सबके लिए एक जैसी हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्या हमारे मुल्क में? ऐसी चीज़ जो मॉडरेट लेवल पे तो अल्लाह ही जाने कि ये मुल्क कब आएगा, यहाँ पे तो फिर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करें ना। मेरा कहने का मकसद अलवीना सिर्फ ये है कि आप इतनी बड़ी बातें ना करें जिसको आप पूरा ना कर सके, ठीक है? या तो आपने की ना होती या उस पर खड़े रहे। कुछ एक तो अभी मेरे एक और प्रोग्राम में भी थी, उन्होंने कहा जी हमारे घर में 8 ऊँट जो है वो बकरा ईद पे वो सियासत को ऊँटों पर ले गए। मैंने कहा कुछ तो बता दें खुदारा कि आपका ऊँट किस करवट बैठेगा, तो ये तो पता चले कि वो करना क्या चाह रहे हैं आप। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन बजट को सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपोज करे क्योंकि वो चाह रही है कि किसी तरह वो हुकूमत को अपने साथ जो इन्वॉल्व रखे, अपने करप्शन के अगेंस्ट खड़ी रहे। अगर ऐसा होता तो शुरुआत ही होती। उन्होंने कहा, हमने कहा था अभी तो अनाउंस भी नहीं हुआ, फिर कैसे आप लोग इसके अगेंस्ट क्यों अप्रूव नहीं होने देंगे? बिल्कुल आप वो बात कर रहे हैं। उन्होंने तो अभी कुछ अप्रूव नहीं होता, उनका जेलों में डालना शुरू कर दिया। यहाँ पर आके सोचे, अभी तो बात निकली तो है ना, पता तो है ना कि बजट क्या आ रहा है, तो उससे पहले कुछ बातचीत तो होगी, या फिर बच्चों की तरह बैठे रहें कि जब स्कूल की घंटी बजेगी, छुट्टी होगी तो अब एकदम सब निकल के भागेंगे? ऐसा तो नहीं होता। आप क्या कहेंगे सरबलंद साहब कि आखिर क्यों अपोजिशन जो है बजट को अनाउंस नहीं होने देगी और क्यों कह रही है? बड़ा सिंपल है अलवीना, ये दोनों जमातों के सरबराहान जेल में है
اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ڈیل ہو جائے اور ہمیں ڈھیل مل جائے، تو یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کے خلاف جو ثبوت آئے ہیں یہ اسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ آپ بتا دیں عدالتیں غلط فیصلہ کر رہی ہیں؟ کیا ان کو جیل ڈالنے میں کسی کا کوئی شوق تھا؟ ان کے پارٹی میں کوئی اور لوگ نہیں تھے جن کو جیلوں میں ڈالا جا سکتا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خلاف ٹھوس ثبوت ہیں، اور ٹھوس ثبوت کی بنا پر جو لوگ پاکستان کی سب سے بڑی پوسٹوں پہ رہ چکے ہوں، صدر پاکستان یا وزیر اعظم، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا اور ایک ایگزامپل یہ نیچے کی طرف بھی یہ میسج جا رہا ہے کہ اب پاکستان کے اندر نہ تو کرپشن الاؤ ہو سکتا ہے، نہ برداشت کی جا سکتی ہے، نہ صرف پولیٹیشینز اور سارے اداروں کے اندر۔ تو ملک کو آگے لے جانے کے لیے میں پیپلز پارٹی کے تمام ان دوستوں سے بھی درخواست کروں گا، نون لیگ کے بھی، اور تمام پاکستانیوں سے، کہ خدا را پارٹیوں سے نکلیں، اس ملک کو بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ جو اب تک صحیح طریقے سے صحیح لیڈر نہیں مل سکا پاکستان کو، جو اب مل چکا ہے، آپ لوگ ایک پیج پہ آئیں اور ایک پیج پہ آگے اس پاکستان کو بنانے میں اپنا کردار ادا کریں اور پازیٹیولی آپ سیاست کریں۔ آپ ناراض نہ ہوئیے گا میری بہن بیٹھی، آپ سندھ میں اپنے 11 سالوں میں ایک بس بتا دیں، 12واں سال ہے آپ کا، مجھے بتا دے 10 بسیں نہیں دے سکے۔ K4 کا پروجیکٹ جو ہے 10 سال سے پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے، پیسے 12.5 ارب روپے KCR کا پروجیکٹ الگ ہے، KCR کا پروجیکٹ پڑا ہوا ہے، نون لیگ نے پہلے ان کو پیسے بھی دیے تھے 12.5 ارب روپے، وہ بھی کھا گئے۔ پانی نہیں ہے پینے کا کراچی میں، کچرے کا ڈھیر بن چکا ہے، انہوں نے ایک پروجیکٹ چائنا کو دیا، اس میں بھی کرپشن کے بڑے اس وقت الزامات آ رہے ہیں، چیزیں اسکیم آ رہے ہیں، بڑے نکل کے آ رہے ہیں۔ تو جو آپ سڑکوں پہ جا رہی ہیں، آپ ذرا یہاں نکل کے ویسٹ کی طرف جائیں، سینٹرل جائیں، ساؤتھ جائیں، کچرے پڑے ہوئے سڑکوں پہ، وہ سولڈ ویسٹ مینجمنٹ کے نام سے جتنا کراچی پیسہ دے رہا ہے، ریونیو 70% یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے، اور پیسہ لگاتے کتنے؟ کیا کراچی سندھ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا مراد علی شاہ کا صوبہ نہیں ہے؟ کیا آصف علی زرداری کا صوبہ نہیں ہے؟ کیا یہ یہاں کے عوام پاکستانی نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے کراچی والوں کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کے لوگ مسلسل 10-12 سالوں سے کر رہی ہے۔ آپ بلا تفریق کام کریں، آپ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں جائیں، ہر بڑے سٹی میں جائیں، طریقاتی کام کریں، دیہاتوں میں بھی جائیں، آپ دیکھیں وہاں پر تھر میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں وہاں لڑکانہ میں 90 ارب روپے کے جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں، وہاں پہ لوگ کھڑے ہو کے جو سیوریج میں کھڑے ہو کے ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اب تک وہ چل رہی ہے۔ سو ایک کوئی چیز بتانے کی تو ہے نہیں، ہمارا صرف اختلاف اس ایک بات پر ہے کہ یہ کرپشن کی وجہ سے پاکستان کھوکھلا ہوا ہے، پاکستان کو ہر طریقے سے چیلنجز ہیں، لیکن بجٹ تو منظور اس لیے ہوگا کہ دیکھیں ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ کب تک ہو جائے گا منظور؟ جو ابھی سیشن جیسے آئے گا اس میں پیش کیا جائے گا اور وہ ہو بھی جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی پروڈکٹیو پروٹیسٹ آپ کو نہیں دکھائی دیتا اپوزیشن کا؟ ہمیں تو کوئی دیکھو ہر دور میں یہ بجٹ میں الوینہ ہوا ہے کہ کوئی بھی بجٹ کو کوئی بھی اپوزیشن کی پارٹی نے کبھی نہیں مانا کہ عوام دوست ہے، عوام دشمن ہوتا ہے۔ آپ پڑھے کہ بھی نہ، یہ میں لکھ کے دے رہا ہوں، ان کے لوگوں سے پوچھے، پڑھا بھی نہیں ہوگا، وہ کہیں گے جی عوام دشمن ہے، کیونکہ اپوزیشن کا کام ہی تنقید کرنا ہے، لیکن آنکھ بند کر کے نہ کرے، خدا آنکھ کھول کے کرے۔ حسین تیبو صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو تمام تر ماحول خراب ہو رہا ہے ہماری سیاست میں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کا جو ہے کس کو جاتا ہے اس کا کریڈٹ؟ کیا حکومت کو جاتا ہے یا اپوزیشن کو جاتا ہے یا دونوں کو جاتا ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو جو ہاؤس کا لیڈر ہوتا ہے نا، گھر کا جو بڑا ہوتا ہے نا، اس کا ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب گھر کے بڑے ہیں، ہاؤس کے لیڈر ہیں، ان کی ذمہ داری بڑی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ سمپتھی کریٹ کریں ان لوگوں کے ساتھ۔ اصل کیا ہے کہ کل آپ کو لیجسلیشن بھی کرنی ہے نا، آپ لیجسلیشن کیسے کریں گے جب آپ لیجسلیشن اب تک اتنے سالوں میں کوئی کسی نے کی لیجسلیشن؟ حالانکہ لیجسلیچرز ہیں لیکن کوئی لیجسلیشن نہیں، ود آؤٹ لیجسلیشن تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے نا۔ آپ کو نیب کے لیے بھی قانون پیش کرنا پڑے گا، وہ آپ کا ہاؤس اپروو کرے گا۔ جب آپ ہاؤس کو کانفیڈنس میں لیں گے، اب مار دھاڑ یہ چھوڑ دیں۔ میں نے لیجسلیچر سے آف ایئر بات کیا اور وہ سب اوپنلی ایک ہی بات کرتے ہیں، ایون بہت سارے تو اس میں قانون دان بھی ہیں، پولیٹیشنز، وہ یہ کہتے ہیں لیجسلیشن تو بس نام کی چیز ہے، کون کرتا ہے بات یہ نا، وہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، وہ تو ہمارے پاس تمام جو قانون ہے وہ انگریزوں کے دور کے چل رہے ہیں، ہم ان کو چینج بھی نہیں کرنا چاہ رہے۔ اچھا غلط نہیں ہے یہ بالکل غلط ہے، جب تک آپ قانون نہیں بنائیں گے تب تک آپ انگریزوں کے دور میں رہیں گے، اسٹون ایج میں رہیں گے، آپ کیسے ترقی کریں گے؟ تو وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ بڑے بنے اور اس چیز کو اپنے ہاتھ میں۔ اچھا میں آپ کو تھوڑا سا، اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ
हमें हर चीज में इन्वॉल्व नहीं करते, हमारे साथ मशवरा नहीं करते। बिल्कुल ये सही बात कह रहे हैं अपोजिशन, ये बात अपोजिशन का बिल्कुल सही कि वजीर आजम साहब को चाहिए कि 12 बजे आके डरोना से ख्वाब ना देखें और आके तकरीर ना करें। आप अपने सब कौम को, अपोजिशन को, सबको बचा रखें। बाकी जो काम है उठाना, मारना, तोड़ना, अपोजिशन में भी इतना दम है कि वो प्रोफेशनली आके उनके साथ देखिए हाउस आप बनाएंगे, हाउस आप बनाएंगे, आप ऐसा माहौल बनाएंगे तो बनेगा। सारी चीजें आप ऐसा, अब आप हुकूमत में है ना, तो आप वो करें ना प्रैक्टिकली, जो आप मदीने की रियासत में तो कभी ऐसा नहीं होता था ना। जो गवर्नमेंट है वो भी ये कहती है कि हम इनको बुलाते हैं इवेंट्स पे, क्या बात कर रही है ना, फिर उसके बाद वो आते ना, ऐसा नहीं है ना। मैं इसमें थोड़ा सा आपको ऐड कर दूं कि जो बजट में इस मर्तबा जो चीजें हैं वो थोड़ी सी अच्छी भी हैं, जिसको पाकिस्तानी आवाम को चाहिए कि उसको पॉजिटिव ले। उसमें सबसे पहली बात ये कि ये 7,000 और 22 अरब का बजट है, ठीक है जी। उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ बजट रखी गए। इसमें जो अच्छी बात ये है कि जो टैक्स कलेक्शन था वो लास्ट टाइम जो टारगेट था वो था 4,000 अरब। अभी टैक्स के लिए अप्रोप्रिएट आदमी लाया है, ये वजीर आजम साहब को क्रेडिट जाता है। जहाँ पे अप्रोप्रिएट आदमी है, उसको पता है कि लेकिन उसके ऊपर भी रेफरेंसेस हैं ऑलरेडी। रेफरेंसेस जरूर है, लेकिन उसको ये पता है कि टैक्स कैसे कलेक्ट कर जा। लेकिन वो जिस कंपनी के लिए काम करता है खुद, और वो जिसका वो ओवरऑल जो लीडर है जहाँ का, क्या जब उसकी कंपनी के टैक्स के ऊपर बात आएगी तो क्या फिर वो बायस नहीं हो जाएगा? नहीं, वो टैक्स जो कंपनी है ना, वो तो बेसिकली कंसल्टेंट है ना, वो तो पूरे जितने भी बिजनेसमैन हैं। नहीं तो आप जो चीजें हैं वो तो आपको गाइडलाइन देंगे ना। शब्बर तो आपको बताएगा कि टैक्स कैसे। अभी जैसे वजीर आजम साहब ने शब्बर जैदी को टारगेट दिया है कि आप 8,000 अरब करेंगे, लेकिन जो बजट में लिखा हुआ है वो है 5,555 अरब टैक्स कलेक्ट करेगा। अच्छा, उसको ये पता है कि टैक्स रिसीव कैसे करना है। देखें, 3 चीजों पे टैक्स है। हुसैन साहब के शब्बर जैदी के ऊपर जो रेफरेंसेस थे उसमें ये था कि जो एक टैक्स नेट अमाउंट था वो उस पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने ये नहीं देना क्योंकि हम पर ये लागू ही नहीं होता। दूसरी जानिब जब उनकी कंपनी के ऊपर ये बात आएगी, टैक्स की बात आएगी, तो क्या वो उनको एक फेवर करेंगे? आप देखें, उसकी कंपनी के ऊपर किसी को चेक एंड बैलेंस के लिए और रख दें। देखें, शब्बर जैदी इस टाइप का आदमी नहीं है। अच्छा। मैं आपको ये बता दूं, मेरी कोई, हाँ जी, अब देखें जैसे हफीज शेख है, जैसे गवर्नर साहब आए हैं, ये IMF के मैनेजर हैं, ये इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपके मुल्क के लिए कुछ नहीं करेंगे, ये IMF के मैनेजर हैं, ये IMF का काम करेंगे। शब्बर जैदी को ये पता है। शब्बर जैदी हमेशा हमारे साथ प्रोग्रामों में बैठता था तो वो 3 बातें करता था। एक कहता था कि जी टैक्स पेयर, फाइलर और नॉन फाइलर कोई चीज़ नहीं होता। अच्छा, उसको पता है कि ये किस तरह से करेगा। अभी जैसे उन्होंने सबसे पहले जो प्रॉपर्टी पे उन्होंने चेक एंड बैलेंस रखा है, जो प्रॉपर्टी की पहले वैल्यू आप डिक्लेयर करते थे 20%, उसने 80% पे ले आया। आपका टैक्स होगा, आपका वाइट मनी, आपका ब्लैक मनी का यहाँ पे हिसाब होगा, आपको पूरा मनी ट्रेल देना पड़ेगा। मैं गुल राना साहिबा से भी जानूंगी कि आखिर वो क्यों कह रही हैं, क्योंकि उनका एक पीपल्स पार्टी की जानिब से बहुत ही कम लीडर्स हैं जो कि पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमें 1 पेज पे लिया जाए तो हम ज़रूर आएंगे, लेकिन जो बाकी के कुछ लीडर्स हैं उनकी जानिब से इतना पॉजिटिव जवाब नहीं सुनने को मिलता। उनसे जानूंगी कि आखिर क्या वजूहत है इसकी। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम गुफ्तगू कर रहे थे बजट के हवाले से। गुल राना साहिबा की जानिब में सवाल छोड़कर गई थी कि आखिर वो किन वजूहात की बिना पर कह रही हैं कि अगर हमें 1 पेज पे लिया जाए तो हम ज़रूर हुकूमत के साथ होंगे। जी, किन वजूहात की बिना पे? उन वजूहात की बिना पे जिसमें हम कहते हैं कि भाई 1 पेज पे, अगर 1 पेज पीपल्स पार्टी का स्टांस ही नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? रवीना, कैसी बात कर रही है? मैं तो पार्टी में जब से आई हूँ मैंने देखा जितने डाउन टू अर्थ लोग मैंने पीपल्स पार्टी में देखे, कहीं देखे ही नहीं। अच्छा, ठीक है। आप आवाज चौधरी से 1 सेकंड, मुझे तो कहीं किसी का तो नाम लेने दे, मतलब बिल्कुल ही ऐसे नहीं, नाम ले लें आप, बिल्कुल। मैं हैरान होती हूँ। आप ये देखिए, उन्होंने खींच के थप्पड़ ही मार दिया। मैं सिर्फ थप्पड़ का जिक्र करूंगी, लोगों को खुद नाम समझ आ जाएगा। तो कितना उनमें किसको थप्पड़ मारा, बता दे। नहीं, अभी तो वजीर आजम साहब ने उसकी इंक्वायरी भी दी है समी इब्राहिम की कि आप उसकी इंक्वायरी। लेकिन आपको पता है वो मेरी सहाफी बिरादरी से, आपको पता है वो उनके पीछे क्या करना। अच्छा, मैं उस पे जानती हूँ। अलवीना, मैं उस पे एक चीज ऐड कर दूं। ब्लैकमेल कर रहे हैं फवाद कि समी इब्राहिम का कहना है कि मेरे साथ DGFIA खड़ा हुआ था, बशीर मेमन, और उसके सामने आके मुझे थप्पड़ मारी है। तो वजीर आजम साहब को चाहिए कि इस पे नोटिस ले। नहीं तो आप ये देखें ना, अगर ऐसी चीज पे वजीर आजम साहब नोटिस नहीं लेंगे तो बैकफायर हो जाएगा ना। इसलिए वो नोटिस तो लेंगे, ठीक है,
फिर आप ठीक है, नोटिस उनके इस एक्ट पे जरूर लेना चाहिए, ये बिल्कुल गलत काम किया फवाद चौधरी साहब ने, लेकिन समी इब्राहिम अच्छा, भी ये उनको मुझे भी समझ जेबी नहीं आता देता कि है, ये हाँ, ये भी बुरा किया है, नाते। ये भी बुरा है, ये भी अच्छा नहीं, लेकिन यूं है कि ये सब कुछ ठीक है, लेकिन उस दिन मुझे उसने ये कुछ समझ नहीं किया है। आता। ये तो बिल्कुल ही जो है वो एकतरफा बात होती है। कि जब वो बहादुर साहब को इन्वेस्टिगेशन हो, एरोगेंट, मतलब ऊपर से नीचे तक, तो मैं सॉरी टू से लगता है हर शख्स अपने नाम के आगे उसने खान लगा लिया है, हर शख्स इमरान खान है। अगर इमरान खान अपनी तबीयत से ज़रा एरोगेंट है, वो हमेशा से हैं, अपने जब वो प्लेयर थे तब भी हैं, यकीन जानिए मेरा थोड़ा बहुत जितना भी देखना हुआ है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक हर शख्स इमरान खान है, हर शख्स, एवरीबॉडी इज इमरान खान इन देयर सेल्फ, इवन खवातीन भी। ये तो ठीक बात है। सच कह रही है। हाँ, लेकिन वो एरोगेंसी ले ली ना, बजाय इसके अगर वो ईमानदार है। आपका जाती ना जाती नहीं है, मैं ख्याल नहीं है जाती में, और है भी हम खान के सिपाही हैं तो खान ही हैं। अरे बाबा, इसको आप यूं समझ तो बस फिर मारते फिर सबको, किसी को थप्पड़ मार दे, खान ने किसी को मारा, पकड़ ले के मैं 60 किसी को मारा है। इमरान खान तो वो इंडिया को इंडिया में हराया, इंग्लैंड में हराया, वर्ल्ड कप आपको जितवा के दिया। खान साहब वो जो कैंसर हॉस्पिटल बना के दिया, खान साहब वो है जिसने करप्शन के चार्जेस में तो पाकिस्तान के सबसे बड़े बदमाश शरफा है उनको जेलों में डाला। शुरू की जाए, आज हम अपनी शनाख्त लेके फिर रहे हैं। खान के ऊपर अगर बात करेंगे तो बहुत कहानी तो जाहिर है दूर तक जाएगी। खान के रवैये, आसिफ अली जरदारी साहब आपके लीडर हैं, सो हम उसके जातियात पे तो नहीं जा सकते, जो भी चार्जेस हैं हुकूमती सतह पे हम उस पर बात करेंगे। खान का अंदाज, खान भुट्टोइज्म के तो भुट्टो की बात तो हर आदमी करता है, लेकिन भुट्टो साहब रहे नहीं ना, तो रहने दिया नहीं ना। देखिए अब जरदारी साहब है ना, इस बात को तो आप समझते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जब एक बच्चे को नाम दो दिए जाए तो फिर वो इधर, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन पीपल्स पार्टी का आपको कह रहा हूँ मेरी बहन रहा है कि जो है उसको रहने ही नहीं दिया। ये तो छोड़े आप, ये तो जेल में डालने की बात दुनिया से ही उठा दिया। मैं आपको बताऊं, फिर आप कहते हैं कि कुछ नहीं हो सका। मैं इनकी बात को देखिए, आप खाली इमरान खान साहब के नाम पे इतना जो कुर्बानियां, जो सेक्रीफाइस इन्होंने किया, पीपल्स पार्टी के जो लीडरान ने किया, भुट्टो फैमिली ने किया, वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, कोई इसमें दो राय नहीं है। बड़ी कुर्बानियां हैं जमहूरियत के लिए भी, इस मुल्क के लिए भी, लेकिन पीपल्स पार्टी अब उनके हाथ में नहीं रही है, भुट्टो के हाथ में दी नहीं। ठीक है हुसैन साहब, जाली अकाउंट्स के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने भी कह दिया है कि ये एक क्रिमिनल एक्ट है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस बात को समझ ही नहीं सका। मैंने आज स्टेटमेंट आज पढ़ी थी कि जाली अकाउंट क्या होता है। मतलब कोई अकाउंट है किसी बंदे के नाम पे है ना, मतलब महमूद या अयाज के नाम पे, पहले तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करें ना कि ये अकाउंट खुला कैसे। ये अकाउंट ऐसे खुला कि जो सिंध बैंक है, सिंध बैंक ने जो पुराने लोग थे जो वहाँ पे अकाउंट खोलते थे, उस अकाउंट को जो यूज नहीं करते थे, वो जाली अकाउंट तो नहीं है, वो तो बेसिकली लीगल अकाउंट है, वो अंगूठे से बना हुआ अकाउंट है। ठीक है, वो क्या करते थे कि जो लोग यूज नहीं करते थे वो उन्हीं के एनआईसी पे वो दूसरे के चेकबुक इशू कर देते थे। तो अच्छा, जाली ऐसे हो गया ना, जो अप्रोप्रिएट जो बंदा है वो जो जिसका वो अकाउंट जो मेंटेन कर रहा है वो उसका नहीं है। आई डू एग्री, बट उसके लिए सबसे पहले तो तय तक बैंक से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरी बात ये बैंक से इन्वॉल्व होनी चाहिए कि ये कैसे बना। उसके बाद उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन आई है वो अभी तक हम सिर्फ बातें ही सुन रहे हैं कि जी इतने बिलियन आ गए। अच्छा, अभी जो जरदारी साहब जिस केस में अरेस्ट हुए हैं वो तकरीबन 4.5 अरब का एक केस है, जो पहले एफआईए जो है वो कराची में इन्वेस्टिगेट कर रही थी और उसके बाद इसको नेब ने डायरेक्टली इंटरप्ट किया और उसको उठाया उसमें। अच्छा, उसमें तकरीबन 15 मिलियन जो है वो टप्पी साहब के अकाउंट में गए हैं, उसमें से इसी अकाउंट में से बिलावल साहब की टिकट बने हैं, इसी में अयान अली की टिकट भी बने हैं। तो भाई पैसे निकाले ना, आप उसका रिजल्ट लाए ना हमारे पास। आपने उसको अंदर, आज तक पैसे तो कुछ भी नहीं मिले, ना मियां साहब के मिले। पैसे तो मनी लॉन्ड्रिंग के चले जाते हैं। तो ले आए ना। हमारे मुल्क का मसला क्या है? हमारे मुल्क का मसला है 30,000 अरब। 30,000 अरब दो आदमी दे देंगे आपको। बड़े बड़े टावर्स खड़े हो जाते हैं, तो ये कैसे खड़े हो जाते हैं? बन जाते हैं, कैसे खड़े हो जाते हैं? आप कैसे लें? कानून आड़े आते हैं, कानून के लिए आपको लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। लेजिस्लेशन उस सूरत में होगी, अच्छा मुझे बात करने दो। अच्छा, लेजिस्लेशन उस सूरत में होगी जब आप अपोजिशन को साथ लेंगे। तो खुदारा कानून साजी कैसे वन पेज पर लें? आखिर कौन से पैरामीटर्स होंगे हुसैन जिस पे आप कह सकते हैं कि ऑपोजिशन अब आएगी? इस तरह से तो ऑपोजिशन वन पेज पे नहीं आएगी कि आप रात को उठें और उनको बोलें कि मैंने 12 बजे मैंने इनको अरेस्ट किया है। देखिए, आप एक स्टांस दें। आप ये जो ले रहे हैं ना कि ये केसेस मैंने नहीं बनाए हैं जी, ये केसेस पुराने गवर्नमेंट में लेट कोर्ट टू डिसाइड,
یہ ٹھیک ہے. اچھا پھر آپ ادھر ہی اگلے جملے میں کہتے ہیں دیکھو میں نے بولا تھا نا نہیں چھوڑوں گا میں بند کر. بھائی یہ کون سی بات ہوئی؟ اب بھی آپ نے بولا کہ یہ پرانے کیسز ہیں. جنرلی تو 2015 کے ریفرنسز ٹھیک ہے نا, تو آپ ان کو وہیں تک رکھیں. ایسا ان کا وہ رویہ نہیں ہونا نہیں تو میاں پھر خان صاحب اپنے آپ کو چڑھاتے بھی ہیں, چودھری بھی بناتے ہیں. دیکھو میں نے بولا تھا بھائی آپ نے تو نہیں کیا نا, کورٹ نے کیا, تو لیٹ کورٹ ٹو ڈیسائیڈ. آپ ان کے ساتھ پیار سے چلیں اور ان سے ہمیں پیسے لے کے دیں. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے 1 پیج پر آئے گی حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں یہ میاں یہ خان صاحب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اور جو جتنے 70% لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خان صاحب کے ساتھ وہ تو پرانے ہیں, وہ تو وہی کرپٹ مافیا ہیں, وہ تو وہی اس ٹیم کا حصہ ہیں. اچھا جو نئے ہیں وہ تو ابھی کلف ہی نہیں اتر رہا نا. ٹھیک ہے, وہ تو ابھی فیصل واڈا صاحب جیسے ہیں. ٹھیک ہے, نیب کے حوالے سے بھی میں آپ سے کچھ گفتگو کروں گی, لیکن یہاں پہ جعلی اکاؤنٹس کی جانب سے آپ سے جاننا چاہوں گی جعلی اکاؤنٹس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے الزامات فیس کر رہی ہے کہ آپ لوگ منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں, جعلی اکاؤنٹس میں ملوث ہیں, ٹرانزیکشنز کرتے ہیں بے نامی اکاؤنٹ سے. ابھی تو حسین صاحب نے کلیئرلی بتایا کہ جعلی اکاؤنٹس ان کو نام کیسے دیا جاتا ہے کہ جس کے بھی تھے اس کے نام کے تو بے نامی اکاؤنٹس آپ جو جن کے انویسٹیگیٹ کریں نا. جی وہی تو بات ہے, کتنی صاف بات کی ہے, اور یہ سب کو پتا ہے, یہ سب کچھ ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہے کہ وہ کھلے عام بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں لیکن وہ ٹرانزیکشنز آپ لوگ کے بلاول ہاؤس کی ٹرانزیکشن وہاں سے ہوتی ہے, نوڈیرو ہاؤس کی ہوتی ہیں, تو یہ سارے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز کر تو رہے ہیں نا. جی تو لیٹس ویٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, انتظار تو کریں. انتظار ہی نہیں کرتے کسی چیز کا, اس لیے کہ پتہ نہیں کیا ذہن میں سمایا ہوا ہے ان کے کہ نہ ہم انتظار کریں گے نہ کسی کو کچھ کرنے دیں گے, اور بس آ کے ایک دفعہ اعلان کر دیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے تھوڑا میچورلی بہیو کرے, تھوڑا سا اپنے رویے میں برتاؤ میں چینج لے کر آئے, برتاؤ میں چینج لائے گا, اور جو اگر کچھ کر کے دکھائیں گے تو کون بے وقوف سامنے ایسا بیٹھا ہوا ہے جو کہ ان کے کسی اچھے کام کو جو ہے وہ ڈینائی کر دے گا. ٹھیک ہے, سربلند صاحب آپ کیا کہیں گے جعلی اکاؤنٹس کے حوالے سے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ جو تمام تر معاملہ ہے اس کو چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کے بارے میں بات کی ہے, اور جو بینک ہیں ان کی ریگولیٹری باڈیز ان کو بھی سب کو جو ہے انڈر اسٹرکٹ کنٹرول رکھا جائے گا, اس کی انویسٹیگیشن ہوگی, 3 رکنی بینچ بھی فارم ہوگا, کیا یہ معاملہ جلد از جلد وائنڈ اپ ہو سکے گا؟ میں حسین تیبو صاحب نے بات کی, بہن نے بات کی, بڑا تو دیکھیں ایک تو بے نامی اکاؤنٹ ہے, جو بے نامی اکاؤنٹ ہوتے ہیں بے نامی ہوتے ہیں, دوسرا جو دوسرے فیک اکاؤنٹ بنے کسی اور کے اکاؤنٹ ہے ان کو استعمال کر رہے ہیں, جیسے انہوں نے پھر اس کی تشریح بھی کر دی میرے بھائی نے. یہی تو فرجری کی گئی ہے, اس کے بینک کے سٹاف بھی انوالو ہے, اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اس کا بینیفیشری کون ہے, پکڑا تو اسی جائے گا نا. جو بیچارہ کلفی والا ہے, ریڈی والا ہے, چھولے والا ہے, پان والا ہے, اس کے اکاؤنٹ نکل رہے, ڈرائیور کے اکاؤنٹ نکل رہے, تو کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. لیٹس دیکھ لیں آپ لوگ کیا فیصلہ ہوتا ہے. اور حسین تھیبو صاحب نے ایک بات کی کہ خان صاحب کہتے ہیں میں نے پکڑا. خان صاحب نے کہا میں نے کہا تھا میں احتساب میں کمی نہیں کروں گا, ان کے ساتھ بارگیننگ نہیں کروں گا, اگر یہ چور ہیں تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا. تو یہ بات تو پہلے سے طے ہے. اگر ہم احتساب کا نعرہ لگا کے آئے ہیں, ہم کوئی NRO نہیں کریں گے, نہ ہم فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کریں جیسے کہ نون لیگ نے کیا پیپلز پارٹی کے لیے, پیپلز پارٹی نے کیا نون لیگ کے ساتھ جو 10 سال گزرے, جس کو یہ کہہ رہے تھے جمہوریت ٹھیک ہے, جمہوریت کا حسن ہے, آپ اختلاف رائے رکھیں, لیکن کرپشن اجازت نہیں دیتی جمہوریت کے ثمرات عوام تک جانے چاہیے. جو عوام منتخب کر کے پارلیمنٹ بھیجتی ہے, پورے 350-370 لوگ ہیں جو پورے پاکستان کا فیصلہ کرتے ہیں, تو پھر وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا غریب عوام کو کچھ دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, عمران صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں قرضہ لوں گا تو میں خودکشی کر لوں گا. یہ 2014 میں کیا تھا, 17 کے آصف شریف کا پروگرام میں آپ کو سینڈ کر دوں گا, یہ آپ دیکھ لینا. میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے, اور میں اپنے گیسٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, حسین تھیبو صاحب کا, گلرانہ صاحبہ کا, اور سربلند خان صاحب کا بھی. آپ تینوں کو پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت بہت شکریہ. کچھ چیزیں اگر آج کے پروگرام میں کنکلوڈ کریں تو اپوزیشن کا گلہ یہ ہے کہ ہمیں 1 پیج پہ نہیں لیا گیا, اب تک ہمیں 1 پیج پہ نہیں لیا گیا. ہمیں 1 پیج پہ جب لیا جائے گا تو ہم obviously ایک پروڈکٹیو رول ادا کریں گے اور اپوزیشن کا, اور ہم حکومت کے ساتھ رہیں گے. دوسری جانب حکومت کے تھوڑے امیچور ایٹیٹیوڈ کی بھی جو ہے کچھ باتیں جو ہیں ہمیں سنائی دیتی ہیں اپوزیشن کی جانب سے. ساتھ ہی ساتھ حکومت اپنا اسٹانس کلیئر کرتی ہے کہ یہ جو تمام تر ریفرنسز ہے یہ ہم نے نہیں کیا, پرانے ریفرنسز ہیں, لیکن ہم کوئی ڈیل نہیں کریں گے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ. ساتھ ہی ساتھ جو جعلی اکاؤنٹس کی جو پروسیڈنگز ہیں اس میں جو ہے جلدی ہمیں کوئی اپڈیٹ دکھائی دے گی, اور جو منی لانڈرنگ جو پیسہ پاکستان سے باہر ممالک میں جاتا ہے جو ہماری اکانومی کو تکلیف دیتا ہے, اس پر بھی جو ہم قابو پا لیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.